اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان. अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह पाक हम सबको सेहत हिदायत आफियत के साथ रखें। तो बेशक कनाडा के जैसी सर्दी हो या फिर गर्मी, मौसम कोई भी चल रहा है आपके पास, हमारा जो है ना वो स्प्रिंग सीज़न आने वाला है, यानी बहार का मौसम, जिसको हम कहते हैं नेकियों का मौसम बहार यानी रमज़ान। तो आजकल हर तरफ में रमज़ान की तैयारी ही चल रही है और उसी तरीके से मैंने भी घर में जो रूटीन की हमारी क्लीनिंग होती है, डीप क्लीनिंग वगैरह वो की, और जो कुछ रमज़ान से पहले के करने वाले काम होते हैं उनमें सबसे अहम काम होता है रमज़ान के लिए ग्रॉसरी शॉपिंग करना। तो पिछले वीक्स में मैंने आपसे जो वीडियो शेयर की थी बताया था यहाँ पे काफ़ी ख़राब कंडीशन चल रही थी, काफ़ी ज़्यादा स्नो थी। तो इसी चक्कर में, इसी वेट में कि थोड़ा सा स्नो क्लीन हो जाए तो फिर ही ग्रॉसरी के लिए जाएंगे। और ग्रॉसरी के लिए भी एक दफ़ा तो नहीं जाना था, क्योंकि मुझे कॉस्को भी जाना था और इकबाल फूड्स भी जाना था, और जो रूटीन की हम ग्रॉसरीज के लिए फूड बेसिक्स जाते हैं उधर भी जाना होगा। तो आज फिर ये सोचा कि वीकेंड है, चलें जी इकबाल स्टोर जो है उसका विज़िट कर लिया जाए। तो ख़्याल तो ये था कि स्नो काफ़ी क्लीन हो चुकी है, लेकिन स्टिल साइड वॉक पे काफ़ी स्नो थी। और जब हमें शॉपिंग कार्ट के साथ जाना पड़ा ना, तो जिसको कहते हैं ना लग पता गया बिल्कुल वही वाली सिचुएशन थी। बड़ी मुश्किल से स्नो के अंदर से वो कार्ट को घसीटते हुए लेके गए। जाते हुए तो इजी था क्योंकि खाली थी, और वापसी पे ग्रॉसरीज के बाद काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन थी ना, वही वाला था। और तब मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि मैंने गलती कर ली, आज यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। खैर हो गई ग्रॉसरी। तो आज वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ हमारा रमज़ान की ग्रॉसरी का जो हमारा हुआ है विज़िट इकबाल फूड्स का। और इकबाल फूड्स ये वाला जो नई लोकेशन पे ओपन हुआ है, इसकी वीडियो आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। अच्छा, रमज़ान की ग्रॉसरी में ना मुझे लगता है सबसे ज़्यादा अहम चीज़ होती है ना वो खजूर ज़रूर होती है, लेकिन हमारे यहाँ एक रिवायती तौर पे ना पकौड़े और समोसे और इस किस्म की चीज़ें जो है ना, तो वो जो बेसिक ग्रॉसरी होती है ना उसमें सबसे पहले तो बेसन आता है। तो मैंने भी अपनी रूटीन के मुताबिक ग्रॉसरी की लिस्ट बना रखी थी। तो उसके अकॉर्डिंग बस जो विजुअल है इसमें कि पूरा स्टोर जो है हमने पूरा प्रॉपर चक्कर लगा के, और रमज़ान सेल पे भी होती है, बहुत सी चीज़ें जो हैं ऑफ़र पे भी थी उसी तरीके से, और रश भी होता है ना। फिर अभी सब लोग जो हैं वो रमज़ान की ग्रॉसरी के लिए ही आ रहे हैं। तो इतनी बर्फ़ में रमज़ान की ग्रॉसरी के लिए इस तरीके से जाना मुझे काफ़ी प्रॉब्लम फ़ील हुआ। बेहतर यही होता है कि हम तब जाएं जब सिचुएशन फेवरेबल हो, लेकिन मैंने ये गलती की और हम बर्फ़ में निकल गए। और वॉकिंग डिस्टेंस बेशक है, जहाँ इकबाल फूड हमारे घर से बहुत करीब है, लेकिन फिर भी ये मैंने गलती की कि हम पैदल चले गए और शॉपिंग कार्ट साथ लेके चले गए। चलें बहरहाल ये तो यहाँ की ज़िंदगी है और ये उसका हिस्सा है। तो ग्रॉसरी के लिहाज से सबसे पहला काम तो ये था कि लिस्ट बनाई जाए। मैं तो वैसे भी रूटीन की ग्रॉसरी भी बगैर लिस्ट के नहीं कर सकती। ये बात पहले भी शेयर की है मैंने कि मुझे लगता है कि अगर मैं लिस्ट बना के नहीं लेके जाऊँगी तो शायद मेरे से ग्रॉसरी होगी ही नहीं। शायद साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट है कोई ऐसा कि मुझे लगता है कि मैं भूल जाऊँगी कुछ। खैर, तो इस दफ़ा जो है ना ये नीयत की थी रमज़ान के आने से पहले ही कि इस दफ़ा हमने मुख्तसर करना है। देखिए, रमज़ान का जो मकसद है ना रोज़े रखने का, वो ये है कि हम अपने नफ्स को कंट्रोल करना सीखें। ख्वाहिशात तो इंसान की पूरी ही नहीं होंगी, तो हम हर चीज़ तो उठा के घर पे ला के नहीं रख सकते। और जो चीज़ अपने लिए दिल कर रहा है ना, वो ख़ुद उसको कम करके वही हम किसी दूसरे के साथ शेयर करें। असल मकसद जो है ना वो ये है। मुझे लग रहा है कि हम एक ऐसी दौड़ का हिस्सा बन गए हैं, मैं अपनी बात कर रही हूँ, कि शायद सिर्फ़ ये खाना
طرح طرح کے کھانے افطاریوں میں بننا، اور خاص طور پہ اس کو ذہن پہ ایسے سوار کر لینا کہ جی رمضان کے لیے تیاری کر لی جائے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ہم بہت اس کو بہت زیادہ کرنے لگ گئے ہیں. تو مجھے یہ فیل ہوا مجھے اس کے لیے کوئی ایک انیشیٹو ایسا لینا پڑے گا کہ مجھے اس کو روکنا ہے. اس کے لیے اس دفعہ پلان یہ کیا تھا کہ سمپل رکھنا ہے، کیونکہ رمضان المبارک جو ہے یہ کوئی کھانے پینے کا اور کوئی دعوتوں کا افطاریوں کا مہینہ نہیں ہے. دیکھیے قرآن پاک میں اللہ پاک نے جہاں پہ سورہ بقرہ میں رمضان کے روزوں کی فرضیت کا ذکر کیا ہے نا، اس کا آگے مقصد بھی بتایا ہے تاکہ ہمیں تقویٰ آ جائے، پرہیزگاری آ جائے. اس کے لیے سب سے پہلی اور اہم ترین چیز جو ہے نا وہ اپنے خواہش کو قربان کرنا، اپنے نفس کی پیروی کو چھوڑنا. تو ہمارے بڑے جو ہیں نا انہوں نے ہمیں اتنے اچھے طریقے سے رمضان کا مقصد سمجھایا ہے، اور کچھ باتیں جو مجھے بہت اچھی لگیں تو وہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گی. سب سے پہلے تو ہم جس جگہ پہ ابھی ہیں رمضان سے بالکل پہلے والے دن ہیں، ہم نے اپنی ایک نیت کرنی ہے، ارادہ کیا کرنا ہے کہ اس سال کا رمضان المبارک میں نے اپنی زندگی کا بہترین، اب تک کے سب سے بہترین رمضان کو میں نے اس دفعہ گزارنا ہے. اس کے لیے نیت کرنی ہے، گھر کا ماحول ویسا ترتیب دینا ہے، بچوں میں اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہو، اپنے فرائض کو پورا کرنے کی فکر ہو، شوق پیدا ہو جائے. اس کے بعد پھر اس لحاظ سے پلاننگ کرنی ہے کہ مجھے کچن میں کھانے پینے میں اور نفس کی ان خواہشات کے پیچھے نہیں دوڑنا. اور سب سے اہم چیز جو ہے نا اس پلاننگ میں وہ ہے ہم نے اپنی ٹائم مینجمنٹ کیسے کرنی ہے، وقت کو کیسے اپنا مینیج کرنا ہے. تو میکسیمم ہم اپنے گھر کے روٹین کے کام بھی کرنے ہیں، آرام بھی کرنا ہے، اور اللہ پاک کی عبادت کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے وقت بھی نکالنا ہے. تو ہم ڈیوائیڈ کر لیں، کوشش کر لیں کہ ہم میکسیمم وقت جو ہے نا وہ اللہ کی عبادت کے لیے رکھ لیں، کیونکہ جو اب کی ہے نا عبادت وہ غیر رمضان سے اجر کے لحاظ سے اس وقت کا ایک فرض 70 فرض کے برابر، اور ایک نفل عبادت عام دنوں کی فرض عبادت کے برابر ہو جاتی ہے اجر و ثواب کے حساب سے. اس لیے ہم نے کچھ چیزوں کو پہلے سے اگر پلان کر لیں گے نا تو انشاءاللہ پھر ہم اس پہ ضرور عمل کر کے اپنے رمضان کو بہترین رمضان بنا سکیں گے. اچھا، جیسے دنیا میں اگر ہم نے کسی جگہ پہ جیسے کوئی میراتھن ہوتی ہے، کوئی ریس ہوتی ہے، اگر ہم کہیں پہ بھی کمپیٹ کرنا چاہتے ہیں نا تو ہم اس کے لیے وقت آنے سے پہلے پریپریشن کرتے ہیں. تو ہم نے رمضان سے پہلے خود کو مینٹلی اور فزیکلی تیار کرنا ہے. میرا یہ رمضان سب سے اچھا گزر جائے. تو 3 طرح کے لوگ ہوں گے نا جب یہ رمضان کا مہینہ شروع ہوگا. ایک وہ ہوں گے جو جیسے رمضان سے پہلے ہوں گے، گناہوں والی زندگی گزار رہے ہوں گے، وہ اس مہینے میں بھی اپنی اسی روٹین میں رہیں گے. تو اللہ پاک ایسا بننے سے تو ہمیں بچا کے رکھیں. دوسرے طرح وہ لوگ ہوں گے جن کو جو رمضان سے پہلے اگر گناہوں والی زندگی گزار رہے تھے، اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے، تو رمضان میں اپنی اصلاح کی طرف آ جائیں گے، استغفار کی فکر ہوگی، اللہ کو راضی کرنے میں لگ جائیں گے، نماز کے ساتھ جڑ جائیں گے، قرآن سے اپنا تعلق مضبوط بنائیں گے، اور فرض روزے جو ہیں ان کی فکر کرنے لگ جائیں گے. تو مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ نا اسی کیٹیگری میں آتے ہیں. اور تیسرے طرح کے وہ لوگ ہوں گے جو پہلے سے ہی اللہ کے نیک بندے ہوں گے، وہ رمضان میں اپنی عبادات کو مزید بڑھا دیں گے اور ان عبادات سے اللہ کے مزید قریب چلے جائیں گے. تو اللہ کرے کہ ہم بھی ایسے لوگوں میں شامل ہونے والے بن جائیں. اب ہم نے خود کو بدلنا ہے، گناہوں کو چھوڑ کر نیکی کے راستے پہ چلنے والوں کی لسٹ میں ہم نے انشاءاللہ خود کو لے کے آنا ہے. جب ہم ریس کی پہلے سے جیسے تیاری کرتے ہیں نا، تو یہ رمضان کا مہینہ جو ہے نا اس کو ہم سمجھ لیں کہ یہ جنت کمانے کی دوڑ ہے. تو اب ہم یہ کوشش کر لیں کہ اس کے لیے ہم نے جنت کمانے کی دوڑ کی تیاری کیسے کرنی ہے. خود کو پہلے سے فزیکلی ہیلدی رکھنے کے لیے ہمیں اپنی آرام کا، نیند کا اور اچھی خوراک کا ضرور خیال رکھنا ہے. یہ جتنی ہم لوگ افطاری میں جس کو ہم کہتے ہیں نا انہیلدی چیزیں بناتے ہیں، یقین مانے روزے کے ساتھ نا ان سب کا بہت نقصان ہوتا ہے ہماری.
ہماری صحت کو، اس لیے دل کرتا ہے ان چیزوں کو تو کبھی کبھار ضرور ایسی چیزیں رکھیں، کیونکہ یہ سب تلی ہوئی چیزیں ہمارے لیے اچھی نہیں ہیں۔ اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں، اور ہم لوگوں نے اپنے اوپر پکوڑے فرض کر لیے ہیں، تو یہ کام نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ ہیلدی جو ہے نا چیزیں کوشش کریں گے اپنے گھر والوں کو، اور خود بھی ہم روزہ رکھیں تو وہ چیزیں اپنے بنائیں، وہ کھانے اور وہ چیزیں بنائیں جو ہمارے لیے اچھی ہوں، جن کے ساتھ ہماری صحت اچھی رہے، ہیلتھ بینیفٹس ہوں، اور روزے کا صحیح مقصد ہمیں مل سکے۔ اور دوسرا، خوب دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، اور ایک اس موقع کو غنیمت جانیں۔ میں بہت زیادہ ہر دفعہ اس بات کو پروموٹ کرتی ہوں، کہتی ہوں کہ قرآن پاک کو سیکھیں۔ کیوں نہیں ہمیں رونا آتا یہ سوچ کے کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا میں کیا قرآن پڑھ رہی ہوں؟ ضرور قرآن پاک کو ترجمے سے، تفسیر کے ساتھ، ایکسپلینیشن کے ساتھ اس کو سمجھیں، نیت کریں، پہلے سے مانگنا شروع کریں کہ اللہ پاک یہ قرآن پاک کا سمجھنا ہمارے لیے آسان کریں۔ اس چیز کے لیے آج عمل کریں، نیت کریں گے نا تو اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کی سمجھ، صحیح فہم عطا کر دیں۔ اور حدیث پاک کے مطابق جو ہے نا وہ 4 کام رمضان میں کرنے ہیں۔ کلمہ طیبہ کی کثرت کرنی ہے، استغفار کی کثرت کرنی ہے، جنت کی دعا خوب کرنی ہے، اور جہنم سے بچنے کی دعا کرنی ہے۔ اور افطار کے وقت خاص طور پہ دعا کا اہتمام کرنا۔ اور رمضان کے مہینے کی ایک اور بہت بڑی برکت یہ ہوتی ہے کہ ہمارے لیے تہجد کا پڑھنا بہت آسان ہو جاتا ہے، اور اس وقت خوب دعائیں کریں اپنے لیے، بچوں کے لیے، سب کے لیے۔ اور اس کے علاوہ رمضان کو غم خواری کا مہینہ کہا جاتا ہے، تو دوسروں کی ضرور فکر رکھنی ہے انشاءاللہ۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو اس رمضان کی خیروں اور برکتوں سے بھرپور حصہ دیں، اور ہم اپنا جو مقصد ہے نا کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں، ہم اس رمضان میں وہ مقصد پورا کریں اور اللہ پاک کو راضی کر لیں۔ چلیں جی، اس ساری باتوں کے اندر آپ نے دیکھا ہے گروسری ہم نے کر لی، اب یہ مغرب کا وقت ہو رہا ہے تقریباً جب ہم واپسی کے لیے نکلے ہیں، اور یہاں آپ دیکھیے ہم رک کے چل رہے ہیں اس وجہ سے کہ سنو کے اندر ہماری کارٹ جو ہے نا وہ چلانا بڑا مشکل ہو رہا تھا۔ بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے یہ جو ہمت دی کہ جو پہلا میرا سٹیپ تھا نا رمضان کی گروسری کا، اقبال فوڈ کا وزٹ، وہ میرا ہو گیا۔ تو انشاءاللہ اب ایسے ہی مجھے نیکسٹ جو ہے وہ کاسکو جانا ہے۔ تو بس یہی تھا آج کی ویڈیو میں آپ سب کے لیے۔ اگلی کسی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا